أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين۔ ترجمہ آیت: اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیں کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر کے بھیجی ہے جس میں سارے متنازعہ معاملات کی تفصیل موجود ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ یقین سے جانتے ہیں کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر نازل ہوئی ہے، لہذا تم شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کی طرف سے جو مطالبات تھے، من مانے جو معجزے مانگا کرتے تھے، ان کا ذکر کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی اپنے منہ مانگے مطالبے پورے کرواتا ہے، جو معجزہ وہ مانگتا ہے اگر ہم وہ پورا کر دیں، اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لے کر آئیں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیں تو آپ علیہ السلام نے دعا بھی کرنا شروع کی تھی، تو جبرائیل امین نے آ کر منع کر دیا تھا، تو اس موقع پر پھر آپ علیہ السلام دعا کرنے سے رک گئے تھے۔ مفسرین کہتے ہیں بطور شفقت کے آپ نے دعا نہیں کی کہ پھر اللہ کا قانون لاگو ہوگا اور انہوں نے بات ماننی نہیں ہے تو پھر ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں۔ آپ علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ اب آپ علیہ السلام نے پھر یہ سمجھایا کہ بھئی منہ مانگے مطالبے نہ پورے کرواؤ، بلکہ جو دلائل اور جو ثبوت آپ علیہ السلام کی نبوت کے اور اللہ رب العزت نے قرآن کی حقانیت کے دیے ہیں ان میں غور کر لو، انہی میں غور کر کے ان کو سمجھو کہ واقعی یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ آپ علیہ السلام کی یا کسی اور آدمی کی بنائی ہوئی نہیں ہے بلکہ اللہ کی کلام ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، آپ نبی برحق ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس کو سارے دلائل دیے۔ اس آیت میں ان 4 دلائل کا ذکر ہے جن کے متعلق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے جو کلام حق ہے، منزل من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی انسان کی کلام نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھیں گے کہ بطور ایک عدالتی قانون کے آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بھئی میں نبوت کا مدعی ہوں، میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں پیغمبر ہوں، تم اس کا انکار کرنے والے ہو، میرے پاس دلائل موجود ہیں، اور دلائل بھی وہ پھر فیصل کون بنا؟ آپ نے فرمایا فیصل میں نہیں، فیصل اللہ رب العزت کی ذات احکم الحاکمین بن رہی ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کہ میں مدعی نبوت اور تم اس کے منکر ہو، ہم دونوں کے درمیان میں جو فیصلہ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یہ کلام مقدس اگر یہ محمد نعوذ باللہ ان کی بنائی ہوئی ہے تو تم میں سے کوئی ایک آدمی اس قرآن مجید کی ایک آیت جیسے کوئی آیت بنا کے دکھا دے۔ یہ فیصلہ کیا اللہ نے، اور قرآن مجید میں جا بجا موجود ہے کہ اگر یہ اللہ کی کلام نہیں کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے تو اس کی ایک آیت جیسے کوئی ایک آیت بنا کے تم پیش کر دو تو پھر سارا جہاں صرف عرب نہیں بلکہ تمام کی تمام کائنات قرآن مجید جیسی ایک آیت بنانا بھی عاجز آ گئی، نہ بنا سکی۔ یہ اس بات کی صاف واضح دلیل تھی کہ یہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے 4 دلائل دیے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ سب سے پہلے فرمایا کیا اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل مانوں؟ یعنی تم جو بات کر رہے ہو، میں جو بات کر رہا ہوں، اس کے درمیان میں فیصل تمہارے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصل بناؤں؟
اللہ رب العزت خود فیصلہ کر رہے ہیں. کیا فیصلہ کیا؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. پہلی دلیل قرآن مجید کی حقانیت کی، انزل الیکم، کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. انزل نازل شدہ ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے. نمبر 2، کتاب مفصلہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے وہ اصولی مضامین جو تمام کائنات کے اندر دنیا جہاں میں قیامت تک بھی اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، قرآن مجید کے اصول ایسے واضح اور اس کے مضامین ایسے واضح ہیں کہ جو آدمی بھی ان اصول کو اپنائے گا اپنے مسائل حل کر لے گا. کتاب مفصلہ، فیصلہ کرنے والی کتاب ہے. نمبر 3، والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. تیسری دلیل یہ دی کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، ان کو یقین بھی ہے، مانتے بھی ہیں کہ بھئی کلام اللہ یہ اللہ کی نازل کردہ ہے، یہ محمد کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. جب اس بات کو یہ لوگ بھی مان رہے ہیں تو پھر یہ کس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ کلام اللہ جو ہے کسی انسان کی بنائی ہوئی ہے، یہ محمد سچا پیغمبر نہیں ہے، یہ کلام اللہ آپ کا اعجاز نہیں ہے، یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو تیسری دلیل دی والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، یعلمون جانتے ہیں اس بات کو کہ انہ منزل من ربک، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور چوتھی دلیل دی کہ فلا تکونن من الممترین. جب یہ 3 دلائل آ گئے اور پھر آپ علیہ السلام نے عرب کے سامنے پیش کیا اور سارا عرب اس کلام مقدس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، ایک آیت بھی نہ بنا سکے، تو پتہ چلا کہ یہ کلام مقدس ایسی ہے جو معجز ہے، پوری کائنات کو اس نے عاجز کر دیا ہے. یہ 4 دلائل دینے کے بعد فرمایا اللہ نے فلا تکونن من الممترین، اے پیغمبر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. مفسرین کہتے ہیں نبی شک نہیں کرتے، نبی اللہ کے کلام میں اللہ کی وحی میں شک نہیں کرتے. پھر نسبت کیوں کی نبی کی طرف؟ سمجھایا یہ کہ جب نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے حالانکہ وہ شک نہیں کرتے، کہ ان کو کہا جا رہا شک نہ کرو، تو میں اور آپ کس بات کے مولی ہیں؟ میں کیوں شک کر رہا ہوں؟ جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی اور وہ نبی شک نہیں کرتا، نبی برحق مانتے ہیں اللہ کی وحی کو، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے سامنے ہر قسم کے حربے پیش کیا، لیکن آپ اپنی دعوت سے پیچھے نہ ہٹے. برحق تھے نا، مانتے تھے، اس لیے پیچھے نہ ہٹے. تو جب نبی کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی آپ شک نہ کریں، تو کہا آپ کو لیکن سنایا دوسروں کو کہ جب نبی کو اس بات کا مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کلام اللہ میں شک نہ کریں تو تم لوگ بھی شک نہ کرو. پھر فلا تکونن من الممترین، پھر قرآن مجید کو سچا اور برحق مانو، اور اس کو مانتے ہوئے اس کو آپ علیہ السلام کا معجزہ سمجھو کہ یہ ایسی کتاب ہے اور ایسا یہ اعجاز ہے، آپ علیہ السلام کی نبوت کی ایسے واضح دلیل ہے کہ عرب جو عربی جانتے تھے، فصاحت بلاغت رکھتے تھے، وہ قرآن مجید جیسی ایک آیت بھی نہ بنا سکے. پتہ چلا. اور پھر دوسری بات کہ ایسا نبی جو امی ہے، ان پڑھ ہے، جنہوں نے کس سے پڑھا نہیں ہے، وہ ایسا کلام پیش کر رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اس لیے اس کو مانو، سمجھو اور اس پر پھر کیا ہے عمل کرو. اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.